میرا باپ درود کو کثرت سے پڑھنے والا ہو۔ فرمایا ماں باپ جب تربیت کرتے ہیں تو ماں باپ کی تربیت کے نتیجے میں بچے کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے مولوی یوسف کی تربیت کی۔ کبھی حضرت شیخ کے پاس لے جاتے ہیں، کبھی حضرت مدنی کے پاس لے جاتے ہیں، کبھی حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے پاس لے جاتے ہیں۔ حضرت یہ میرا یوسف ہے، ذرا ہاتھ پھیرو میرا یوسف بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جی مولانا یوسف صاحب کو کہاں تک پہنچایا؟ ادھر مولانا الیاس صاحب کے انتقال کا وقت قریب آیا تو مولانا نے اپنے بیٹے مولوی یوسف کو کہا، بیٹا آ مجھ سے مل۔ اب تو میں دنیا سے چلا، اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور مولانا الیاس صاحب کے سینے میں جو درد تھا وہ سارا کا سارا درد مولانا یوسف صاحب کے دل میں منتقل ہو گیا۔ ادھر باپ کی دعا ہوتی ہے، باپ کی دعاؤں کو اللہ آسمان پر لے جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے بچے ہمارے پیسوں سے زیادہ، ہمارے کپڑوں سے زیادہ، مکان سے زیادہ ہمارے آنسوؤں کے محتاج ہیں۔ باپ کے آنسو جب اولاد کے بارے میں برستے ہیں اللہ پاک آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ماں باپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن ماں باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں اللہ پاک آسمانوں پر لے لیتا ہے، اللہ پاک آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی دعاؤں میں تاثیر رکھی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے مولوی یوسف کی تربیت کی، کہاں تک پہنچے؟ ایک مرتبہ دہلی میں کرفیو لگا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جوان کو بلایا، بیٹا مرکز میں آؤ۔ ادھر بلایا اور ادھر دہلی میں کرفیو لگ گیا، مارو کاٹو کی آواز تھی۔ مولانا یوسف صاحب کو ٹینشن ہو گیا، میں نے ایک آدمی کو بلایا ہے، کرفیو لگ گیا ہے، اسے کوئی مار نہ ڈالے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کر کے کہا، میرے ربا تو نے کہا ہے قرآن نے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، میں نے ایک جوان کو بلایا ہے تیری دین کے کام کے لیے۔ اللہ پاک میری تیری دوستی ہے، اسے کوئی آنچ نہ آئے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، محبت کے ساتھ اس کو مرکز میں پہنچا دو۔ چنانچہ وہ آدمی صحیح سالم پہنچ گیا۔ مولانا یوسف صاحب نے جب اس کو دیکھا جوان کرفیو کی حالت میں مرکز میں پہنچ گیا تو مولانا یوسف صاحب نے فرمایا، بیٹا کرفیو لگ گیا تھا اور آپ نے نہ معلوم کس طریقے سے آئے ہو۔ فرمایا حضرت میں کیا بتاؤں، چاروں طرف سے دشمنوں نے مجھے گھیر لیا، بندوق چل رہی ہے، تلواریں چل رہی ہے، لیکن بندوق کی گولیاں ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے، مجھے نہیں لگتی، تلوار ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے، مجھے نہیں لگتی۔ لوگوں نے کہا مانو نہ مانو یہ جنات کا بچہ ہے اور مجھے چھوڑ دیا۔ مولانا یوسف صاحب نے چیخ ماری اور یوں کہا، بیٹا جب سے میں نے تجھے بلایا ہے میں نے مسلح پکڑا ہے، میرے اللہ میں دین کی نصرت کے لیے ایک کو بلایا ہے، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ مولانا یوسف صاحب مولانا الیاس صاحب کی تربیت کے نتیجے میں اللہ پاک نے بیٹے کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ ایک مرتبہ دنیا سے جانے کے موقع پر مولانا یوسف صاحب نے بیان کیا، تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو گیا۔ دہلی کی مجذوبہ عورت نے حضرت کو خواب میں دیکھا، حضرت آپ تو چلے گئے، جلدی سے چلے گئے دنیا سے اور جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا، میری بہن جب بیان کرنے کے لیے بیٹھتا تھا اللہ کے نور کی تجلی میرے دل پر گرتی تھی، روزانہ دیکھتا تھا۔ آج اتنی تجلی گری ہے کہ میرا دل برداشت نہیں کر پایا اور دو فرشتے آئے اور دو فرشتوں نے کہا، پھول سنگو اللہ بلا رہے ہیں، پھول سنگو اللہ بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا پہلے سے انتظار ہے، میں کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ پاک کے پاس چلا آیا۔ میرے بھائیوں، ان معصوم بچوں کو معمولی مت سمجھو،
ان بچوں کو آگے بڑھانے میں جہاں ان اساتذہ کی محنت ہے، ان اساتذاؤں کو دعاؤں میں فراموش مت کرو۔ ہاں، ہمارے بچوں کے استاد ہیں، ہمارے بچوں کے محسن ہیں، ان اساتذہ کے لیے دعا کرو۔ فرمایا ان بچوں کے اساتذہ نے ان بچوں کے سینے میں قرآن محفوظ فرمایا ہے، جہاں اساتذہ کی محنت لگے وہاں تمہاری دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، تمہاری دعاؤں کی بھی سخت ضرورت ہے۔ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ پاک بچے کو کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں۔ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، پڑھنے میں پیچھے بیٹھتے تھے، بہت پیچھے بیٹھتے تھے۔ بچے ان کا مذاق کرتے تھے کہ الف کا نام بالا نہیں آتا، سبق بالکل نہیں سمجھتے، سب مذاق کرتے تھے۔ وہ جا کر کے کہے میری امی، میرے بچے سب میرا مذاق کرتے ہیں۔ امی کہتی تھی بیٹا تو مت گھبرا، تیری ماں رو رہی ہے، تیری ماں دعا کر رہی ہے، دیکھ بیٹا اللہ کبھی آب زمزم نکالے گا اور بیٹا تیرے دماغ کو اللہ روشن کرے گا۔ البتہ تو استاذ کا ادب کر، کتاب کا ادب کر، کلاس کا ادب کر۔ بیٹا تو کبھی استاذ کے سامنے مت بولنا، در و دیوار کی قدر کرنا۔ ادھر ماں دعا کر رہی ہے، ادھر بچہ ٹوٹی پھوٹی محنت کر رہا ہے، سب بچے مذاق کر رہے تھے۔ ایک دن بچہ مدرسے میں پڑھنے آیا، استاذ صاحب سبق پڑھا رہے ہیں، تو بچے نے کہا استاد صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ استاد نے جواب دیا، پھر استاد نے سبق پڑھانا شروع کیا۔ بچے نے پھر کہا حضرت استاد سمجھ میں نہیں آیا۔ بار بار یہ بچہ استاذ کو روک رہا ہے۔ استاد سمجھ گئے، مانو نہ مانو یہ بچہ بدل گیا ہے۔ الگ کمرے میں گئے، بچے کو لے گئے، بیٹا صاف صاف بتا دے تو وہ نہیں ہے جو کل تھا، کیا ہے ماجرا؟ اس بچے نے روتے روتے کہا حضرت آج رات کو میں سویا تھا تو کسی نے مجھے خواب میں آ کر کے کہا بیٹا چل تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ میں حضرت کے پاس گیا تو اللہ کے رسول نے کہا بیٹا سعد الدین بہت محنت کرتے ہو بیٹا، دماغ بہت کمزور ہے، تمہاری ماں تمہارے لیے بہت روتی ہے بیٹا، اور تم ادب سے رہتے ہو، زبان باہر نکالو۔ آج سعد الدین نے اپنی زبان نکالی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سعد الدین کی زبان سے لگائی۔ سعد الدین نے کہا حضرت میں تمہیں کیا بتاؤں، میرا دل کھل گیا ہے، میرا دماغ کھل گیا ہے۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کا دل دماغ کھلوانے کے لیے ہمارے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، ادھر باپ نے چاشت کے موقع پر مصلی بچھایا، او میرے ربا میرے بچے کو میں نے حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں بٹھایا ہے، میں غریب باپ ہوں، میں گنہگار ہوں، لیکن تیرا کلام تو پاک ہے، میرے ربا میرے بچے کو تو سینے میں قرآن دے دے۔ اور وہ بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے۔ ایک بچے نے بتایا مولانا میں تم کو کیا کارگزاری سناؤں، میں نے تقریباً 6 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا اور مجھے کبھی غلطی نہیں آئی۔ جب میں حفظ کر کے میں گھر آیا میں نے میرے ابو کو کہا کہ ابو میں نے قرآن 6 مہینے میں حفظ کر لیا۔ ابو نے سینے سے لگا کر روتے ہوئے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، میں تیرے لیے دن میں 3 مرتبہ مصلی بچھاتا تھا، تہجد میں رویا ہوں، 8 بجے رویا ہوں، مغرب کے بعد رویا ہوں، تیرے نام کی دعا کی ہے۔ استاد بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، ہمیں سمجھ میں آیا کہ اس کے پیچھے کسی کی دعائیں کام کر رہی ہے، اس کے پیچھے کسی کی دعائیں کام کر رہی ہے۔ ہماری کلاس میں ایک بچہ تھا، ہم نے شروع سال میں یہ کہا کہ دیکھو جو بچہ درود کثرت سے پڑھے گا ہم اس کو انعام دیں گے۔ میں اس لیے سناتا ہوں کہ اللہ کی مدد کو لینا ہو تو آدمی اپنی زندگی کا نظام بدل دے۔ جی جیسے روزانہ تھوڑا تھوڑا کھاتے کھاتے آدمی بالغ ہو جاتا ہے۔ جی بچے نے دودھ پیا، روٹی کھائی، گیہوں کھایا، یہ کھایا وہ کھایا، تو 14 سال ہوتے ہوتے کھاتے کھاتے بالغ ہو جاتا ہے، غسل واجب ہوتا ہے اور اس کے بعد شادی کرتا ہے، اس کے بچے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جسم کا بالغ تو کتا بھی ہوتا ہے، جسم کا بالغ تو جانور بھی ہوتا ہے، مسلمان کا بچہ روحانیت کا بالغ ہوتا ہے۔
ایک نورانی کام کیا، دوسرا نورانی کام کیا، تیسرا نورانی کام کیا، درود پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے۔ نورانی کام کرتے کرتے کبھی اس کی روحانیت بالغ ہو جائے گی، کس رات میں بالغ ہو جائے پتہ نہیں، کس دن میں بالغ ہو جائے پتہ نہیں۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں میرے والد نے کہا تھا بیٹا ہر جمعہ کو عصر کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھا کرو۔ پڑھا کرتا تھا، پابندی سے پڑھتا تھا۔ پڑھتے پڑھتے ایک دن ایسا آیا، عصر کے بعد بیٹھا تھا اور میرے دل میں کوئی حرکت ہوئی، سارے دروازے کھل گئے، بندشیں کھل گئی۔ اللہ کی طرف سے موقع ہوتا ہے، ہمارا کام ہے اہتمام کے ساتھ لگے رہنا اور اللہ کی مدد کا انتظار کرنا۔ اللہ کی طرف سے پھر وقت آتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اللہ اس کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم نے بچوں کو کہا بیٹا جو درود کثرت سے پڑھے گا اس کو انعام دیں گے، 1 مہینے کے بعد کپڑا جوڑی دیں گے یا جو دیں گے، ہم نے انعام کیا دیں گے نہیں بتایا، اس لیے کہ درود سے بھی بہت ملتا ہے، بلکہ درود سے لوگوں نے بہت پایا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ جو 1000 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ موت نہیں دیں گے جب تک کہ موت سے پہلے جنت کا ٹھکانہ آپ دنیا میں نہ دکھا دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی پڑھ لو، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ اللہ کی مدد کا ایک واقعہ سناؤ۔ ہمارے پاس ایک صاحب آئے اعتکاف کے زمانے میں کہ مولانا صاحب میری گھر والی کی چھاتی میں کینسر کی گاٹھ ہوئی۔ میں صحابی کے دور کا قصہ بیان نہیں کر رہا ہوں، ایک سیدھے سادے عالم کی کہانی سنا رہا ہوں۔ چھوٹی سی تنخواہ تھی، اللہ اکبر، اور میرے بچے کے سینے کا وال بگڑ گیا۔ اب چھوٹی سی تنخواہ، علماء کی تنخواہ تھوڑی سی ہوتی ہے، لیکن گاؤں والوں غریب تھے، سب کو دل میں درد ہوا۔ مولانا کی بیوی کو اور مولانا کے بچے کو لے کر احمد آباد گئے۔ یہ مولانا نے ہم کو تنہائی میں سنایا، مولانا یہ راز کی بات ہے، صرف آپ کو کہتا ہوں، ابو کو بھی نہیں سنایا تاکہ اللہ کی مدد ہٹ نہ جائے۔ جب احمد آباد لے گئے تو سب لوگوں نے کہا دواخانے میں لے جائے، میں نے کہا لے جاؤ۔ سب کو دوائی کی فکر تھی، مجھے پیسوں کا فکر تھا، سب کو میں نے روانہ کیا اور مجھے کہا مولانا میں نے مسجد میں جا کر 2 گھنٹے اللہ کے سامنے بہت رویا ہوں، میرے اللہ میں غریب کا بچہ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری بیوی بیمار ہو گئی ہے، میرے بچے کے سینے کا وال بگڑ گیا ہے، تیرے علاوہ میں کچھ سے مانگوں، تیری مدد کا منتظر ہوں میرے پیارے اللہ۔ آسمان سے من و سلوہ بنی اسرائیل کے لیے تو نے اتارا تھا، میں حضور کا امتی ہوں، قرآن پڑھاتا ہوں، میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں، انتظام فرما دے۔ مولانا میں رویا اور بہت رویا، زمین گیلی ہو گئی، اور 2 گھنٹے رونے کے بعد جب میں باہر نکلا ہوں بالکل میرا بدن نرم ہو چکا تھا، ٹوٹ چکا تھا، آنکھوں میں سے آنسو کی لگاتار لڑیاں بہ رہی تھی۔ جب میں باہر نکلا ہرے کپڑے میں کوئی آیا، پورا ہرا کپڑا پہنا ہے اور میرے سینے پر ہاتھ مارا، لا تحزن ان اللہ معک، غم مت کرو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ پھر میں دیکھنے گیا وہ آدمی غائب ہو گیا۔ مولانا آپریشن کیسے ہوا ہے، میرے بچے کا آپریشن کیسے ہوا ہے، مولانا تب پتہ چلا ہے نماز کی کیا طاقت ہے، تب پتہ چلا ہے اور میرا ایمان بڑا ہے کہ دعاؤں میں کیا تاثیر ہے۔ ہم نے مدرسے کے بچوں کو کہا بیٹا درود شریف کی کثرت کرو گے، کسی کو مت بتاؤ، جو زیادہ درود پڑھے گا اس کو ہم انعام دیں گے 1 مہینے کے بعد، تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ 1 مہینہ پورا ہوا، جمعرات کا دن تھا، ہم نے کہا بچوں خاموش ہو جاؤ، بتاؤ کس نے درود پڑھا ہے۔ کسی نے کہا 20,000 مرتبہ، کسی نے کہا 40,000 مرتبہ، کسی نے کہا 50,000 مرتبہ، کسی نے کہا 60,000 مرتبہ۔ جس نے زیادہ پڑھا تھا اس کو بلایا، سر پر ہاتھ پھیرا، ہمت افزائی کے لیے جوڑا کپڑا دیا، عطر دیا۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ 1 ہفتے کے بعد میری کلاس کا ایک بچہ میرے پاس آیا، رونے لگا۔ میں نے کہا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ مجھے کہا مولانا
میں تم کو کیا بتاؤں، جس دن آپ نے اعلان کیا تھا جس نے درود زیادہ پڑھا ہو اس کو انعام، تو سب سے زیادہ مولانا خدا کی قسم درود میں نے زیادہ پڑھا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو چھپایا اور میں نے دل میں رو کر کے کہا، ربا او میرے اللہ پاک، مجھے استاد سے انعام نہیں لینا، مجھے تو تیرے پاس سے انعام لینا ہے، اے اللہ تو مجھے غیب سے انعام دے دے۔ اور یہ کہہ کر میں رویا ہوں۔ مولانا میں رات کو سویا ہوں، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بانی تبلیغ خواب میں آئے، مجھے سینے سے لگایا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا صحیح راستہ پکڑا ہے، چلتے رہو بیٹا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ خواب میں آئے، سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹا تم نے صحیح راستہ پکڑا ہے، چلتے رہو۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ خواب میں آئے، سینے پر ہاتھ رکھا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ آئے، سر پر ہاتھ رکھا۔ بڑے بڑے اکابرین آئے، یہ کہتے ہوئے بچہ یہ کہہ رہا تھا، مولانا اس رات کو جو مجھے مزہ آیا ہے ایسا مزہ آج تک میں نے نہیں چکھا، اور مولانا تب سے روزانہ مجھے 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول ہے۔ مجھے پتا چل گیا کہ جو ملتا ہے درود کی کثرت سے ملتا ہے۔ پڑوسی ملک کے بھائی عبد الوہاب صاحب حضرت مولانا الیاس صاحب کے ساتھی تھے، یہ سبق دے رہا ہوں، ماشاءاللہ یہاں زندہ دل لوگ ہیں۔ ہمارے مولانا صاحب نے بتایا، جب مدرسے کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، جوان آ جاتے ہیں، بوڑھے آ جاتے ہیں، ان کے پیشانی کو چومنے کے قابل ہیں، ماشاءاللہ یہ جوان قابل قدر ہے۔ میرے عزیز جوانوں، تمہارے اندر میں جنید بغدادی چھپے ہوئے ہیں، تم میں بایزید چھپے ہوئے ہیں، تم میں ذوالنون مصری چھپے ہوئے ہیں۔ اگر تم کسی دن مدرسے کا کام چپکے کرو تو تنہائی میں اللہ کو واسطہ دو، چھپے ہو، دروازہ بند ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ سے مانگو، اپنی زبان سے جملہ نکالو، او میرے ربا میں نے مدرسے میں تیری نسبت پر ایک کام کیا ہے، اگر تو راضی ہوا ہے تو میرے دل کے بند دروازے کھول دے اور تیرا خصوصی تعلق عطا فرما۔ مانگنے سے ملتا ہے، اپنی زبان سے بولو، چپ کے مانگو۔ ہمارے جتنے اکابرین بنے ہیں ایسی چیزوں سے بنے ہیں، ان لوگوں کے بننے کا راز یہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیواؤں کے گھروں میں راشن پہنچاتے تھے اور چپ کے مصلی بچھا کر کہتے تھے، او میرے اللہ میں نے کسی غریب بہن کے گھر میں راشن پہنچایا ہے، عمر محتاج ہے، عمر کا دل بدل دے۔ ادھر عمر دعا کر رہے ہیں اور اللہ پاک اس بہن کی دعا کے نتیجے میں عمر کے دل کی دنیا کو بدلتے ہیں۔ میرے بھائیوں ماشاءاللہ بڑے قابل مبارکباد ہو، آپ کے حوصلے بہت قابل مبارکباد ہیں۔ لہذا ان آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میں جنید بغدادی چھپے ہوئے ہیں، آپ میں بایزید چھپے ہوئے ہیں، آپ میں ذوالنون مصری چھپے ہوئے ہیں، لہذا اپنی زندگی میں درود شریف کا اہتمام کرو۔ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف آپ کو نہیں چھوڑنا، آپ پڑھو گے فائدہ آپ کو ہوگا، مجھے نہیں، مجھے ثواب ملے گا، ذریعہ بننے کا، لیکن آپ کر کے تو دیکھو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ بڑھاپے میں جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، حضرت فرماتے تھے اب تو ملک الموت سے دوستی ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت لندن میں تھے، اور سامنے خوبصورت جوان آیا، آپ نے پوچھا کون؟ فرمایا حضرت میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ ہوں۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا بھائی لے لو، ہم تو تیار ہیں، تیار رہتے ہیں جب بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ ملک الموت نے کہا مولی زکریا یہاں نہیں، تم مدینہ المنورہ میں جاؤ، میں آتا ہوں، مدینہ المنورہ میں آپ کی روح قبضہ ہوگی۔ حضرت مدینہ المنورہ میں آئے ہیں، پیر کا دن تھا، وہی جوان نظر آیا، آپ نے پوچھا کون؟ حضرت وہی ملک الموت۔ فرمایا ٹھیک ہے آج آپ کی روح قبضہ کرنا ہے، نصیحت وصیت کرنا ہے کر لو۔ یہی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور ہچکیاں لے کر روتے روتے کہنے لگے افسوس وہ زمانہ چلا گیا، زکریا اکیلا ہوتا تھا، کنڈی بند کر دیتا تھا، دروازہ بند کر دیتا تھا، میں ہوتا تھا، تنہائی ہوتی تھی، میرا اللہ ہوتا تھا، زندگی کا دکھڑا میرے رب کو سناتا تھا۔
آج تو میرا بدن موٹا ہو گیا ہے، میرے ساتھ خدمت کرنے والے ہیں، اب وہ خلوت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے وقت لو، جب تم اللہ سے مانگو گے اللہ پاک اس کے نتیجے میں ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہماری دعاؤں کی بنیاد پر اللہ چمکائے گا۔ مسلمان کے ایک ایک لفظ کا اثر ہوتا ہے۔ ایک عورت تھی، ایک عورت پانی کے جہاز میں سفر کر رہی ہے، خوبصورت عورت تھی، اتفاق ایسا کہ پانی کا طوفان آیا اور سب ڈوب گئے۔